دی डिबेट में खुश आमदीद। आज हम गेमिंग के लिए जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है उससे अक्स करदा मवाद की रोशनी में एक बहुत अहम सवाल पर बात करेंगे। जब कोई नया गेमिंग तख्लीककार अपना सफ़र शुरू करता है तो उसे अपनी तवनाई कहाँ लगानी चाहिए? क्या उसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स की तादाद बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए या एक छोटी मगर इंतहाई फ़आल कम्युनिटी बनाने को तरजीह देनी चाहिए? मैं इस दलील पर कायम रहूंगा कि बामायनी मसरूफियत यानी एंगेजमेंट और एक मजबूत कम्युनिटी की तामीर ही तवील मुद्दती कामयाबी की असल बुनियाद है। और मैं ये मौक़िफ़ पेश करूंगी कि ये सोचने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अमली नहीं। इब्तिदाई मराहिल में एक नए तख्लीक़कार के लिए सबसे अहम हिकमत अमली फॉलोवर्स की तादाद बढ़ाना ही है। यही वो चाबी है जो मौक़े के दरवाजे खोलती है और आपको, आप कह सकती हैं कि तरक्की की दौड़ में शामिल करती है। देखें, मेरा मानना है कि हकीकी कामयाबी का पैमाना फॉलोवर्स की तादाद नहीं है, जिसे कोर्स के मवाद में बिल्कुल ठीक तौर पर एक बेमानी मैट्रिक यानी वैनिटी मैट्रिक कहा गया है। असल कद्र तो वैल्यू मैट्रिक्स में है, जैसे कि आपका एंगेजमेंट रेट, लोग आपकी वीडियोस को कितना सेव करते हैं, कितना शेयर करते हैं, और सबसे अहम आपका वॉच टाइम। कोर्स का एक सुनहरी उसूल है, ब्रॉडकास्ट करने से ज़्यादा एंगेज करें। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ कमेंट्स का जवाब देना नहीं है। इसका मतलब है अपनी कम्युनिटी को पहचानना, उनके अंदरूनी लतीफ़ों को समझना और ऐसा मवाद बनाना जो उनकी गुफ्तगू का हिस्सा बन जाए। ये एक दो तरफा बातचीत है, एक तरफा ऐलान नहीं। यही मुस्तनद होना है, और गेमिंग कम्युनिटी इसी को सबसे ज़्यादा अहमियत देती है। मैं एंगेजमेंट की अहमियत को बिल्कुल मुस्तरद नहीं कर रही, लेकिन एक नए तख्लीककार के लिए फॉलोअर्स की तादाद एक बहुत बड़ी और आप कह लें ठोस दीवार है जिसे फलांगना पड़ता है। कोर्स का मवाद साफ साफ कहता है कि स्पॉन्सरशिप, जो कि आमदनी का सबसे बड़ा मुमकिना जरिया है, आमतौर पर 5,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स पर शुरू होती है। ये कोई मशवरा नहीं है, ये एक शर्त है। ग्रोथ हैकिंग और वायरल हिकमत अमलियों पर पूरा एक मॉड्यूल दिखावे के लिए नहीं है। वो उन दरवाज़ों को खोलने के लिए ज़रूरी है जो एक छोटी, चाहे कितनी ही मसरूफ़ कम्युनिटी क्यों ना हो, के लिए बंद रहते हैं। हर बड़ा तख्लीककार ज़ीरो से शुरू करता है और पहला हदफ स्टेज पर आना होता है। फॉलोअर्स की तादाद आपको स्टेज पर लाती है। लेकिन स्टेज पर आकर एक खाली कुर्सियों से भरे हॉल में परफॉर्म करने का क्या फ़ायदा? आपने स्पॉन्सरशिप की बात की, जो एक बहुत अहम नुक्ता है। आइए इसी पर बात करते हैं। फर्ज करें एक गेमर है अहमद, जिसके 10,000 फॉलोअर्स हैं। एक ब्रांड उसे एक गेमिंग हेडसेट भेजता है। वो एक पोस्ट करता है, 100 लाइक्स आते हैं, जो कि 1% इंगेजमेंट है, और कोई भी कमेंट में हेडसेट के बारे में नहीं पूछता। अब बिलाल को देखें, जिसके सिर्फ 2,000 फॉलोअर्स हैं। वो पोस्ट करता है, उसे भी 100 लाइक्स आते हैं, जो कि 5% इंगेजमेंट है, और 50 लोग कमेंट में पूछते हैं ये कहाँ से मिलेगा, इसका रिव्यू कैसा है और क्या ये वाकई अच्छा है। तो अब आप बताएं, एक समझदार ब्रांड के लिए कौन ज़्यादा कीमती है? कोर्स सेहतमंद बेंचमार्क्स जैसे 3 से 6% इंगेजमेंट रेट पर इसीलिए तो जोर देता है। ये एक बेहतरीन मिसाली सूरत हाल है, लेकिन अमली हकीकत अक्सर इससे बहुत मुख्तलिफ होती है। मसला ये है कि बहुत से ब्रांड्स और एजेंसियां बिलाल तक पहुंचेंगी ही नहीं। जब वो तख्लीकारों को तलाश करते हैं तो उनका पहला कदम क्या होता है? वो एक फ़िल्टर लगाते हैं, कम अज़ कम 5,000 फॉलोअर्स। आपका बाकमाल तख्लीकार बिलाल अपनी 5% इंगेजमेंट के साथ इस तलाश के नताइज में नज़र ही नहीं आएगा। आप किसी ब्रांड को अपनी शानदार इंगेजमेंट रेट नहीं बेच सकती अगर आप उनकी बुनियादी शर्त पर ही पूरी नहीं उतरती। ये समाजी सबूत यानी सोशल प्रूफ की एक तल्ख हकीकत है। जब कोई आपके प्रोफाइल पर आता है तो पहली चीज़ जो वो देखता है वो फॉलोअर्स की तादाद है। ये एतबार का एक फौरी इशारा है। आपकी बात दुरुस्त है कि इंगेजमेंट अहम है, लेकिन वो गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा है मेज़ पर निशास्त हासिल करना, और वो निशास्त अक्सर तादाद की बुनियाद पर मिलती है। आप समाजी सबूत की बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल सबसे बड़ा समाजी सबूत क्या है? वो है जब एल्गोरिदम खुद आपके मवाद की तस्दीक करता है, और वो तादाद देखकर नहीं बल्कि एंगेजमेंट देखकर करता है। कोर्स की हिकमत अमली इसी के इर्द गिर्द घूमती है। देखने का वक्त व्यूज से ज़्यादा अहम है। हर तबसरे का जवाब दें। ये सब क्या है? ये एल्गोरिदम को सिग्नल भेज रहा है कि लोग इस मवाद में दिलचस्पी ले रहे हैं, वो रुक रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक वायरल हिट से हासिल होने वाले हज़ारों गैर फाल फॉलोअर्स के मुकाबले में
اعلیٰ انگیجمنٹ الگوریدم کو بتاتی ہے کہ آپ کا مواد قیمتی ہے، جس سے پائیدار اور آرگینک ترقی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے فالوورز آپ کی اگلی ویڈیو نہیں دیکھتے تو الگوریدم یہ بھی نوٹ کرتا ہے اور آپ کی رسائی کم کر دیتا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، لیکن آپ الگوریدم کی ایک دوسری اور شاید زیادہ اہم حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہیں، خاص طور پر ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز پر۔ کورس کے مطابق الگوریدم نئے تخلیق کاروں کے حق میں ہوتا ہے اور ان کی آرگینک ریچ کی صلاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک اسٹیبلشڈ چینل کی طرح الگوریدم کا اعتماد جیتنے کے لیے مہینوں تک محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اگر آپ کا پہلا یا 10واں ویڈیو بھی وائرل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے تو الگوریدم اسے لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ ایک محدود وقت کی پیشکش ہے، ایک ایسا پاور اپ جو گیم کے شروع میں ملتا ہے۔ اس موقع کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے استعمال نہ کرنا ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی ہوگی۔ زیادہ فالوورز کا مطلب ہے کہ الگوریدم کے پاس آپ کے مواد کو جانچنے اور آگے بڑھانے کے لیے ایک بڑا نمونہ موجود ہے۔ جب آپ پوسٹ کرتی ہیں تو آپ کے فالوورز کا ابتدائی رد عمل الگوریدم کو سگنل دیتا ہے۔ ایک بڑی تعداد چاہے کم فیصد انگیجمنٹ کے ساتھ ہو، پھر بھی مطلق تعداد میں زیادہ ابتدائی سگنل دے سکتی ہے۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک تخلیق کار کو جان بوجھ کر وائرل ٹرینڈز یا کلک بیٹ جیسی حکمت عملی استعمال کرنی چاہیے صرف 5000 فالوورز کا ہنسا عبور کرنے کے لیے، چاہے اس سے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچے؟ یہ تو ایک خطرناک کھیل لگتا ہے۔ اسی ترقی کی دوڑ میں مستند ہونے کا کیا ہوگا؟ کورس بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ گیمرز جعلی جوش کو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ صرف اعداد و شمار پر توجہ مرکوز کرنے سے تخلیق کار غیر مستند حربے استعمال کرنے پر مجبور ہو سکتا ہے، جیسا کہ مواد میں خبردار کیا گیا ہے۔ گیمنگ کی زبان کا غلط استعمال یہ ہاؤ ڈو یو ڈو فیلو گیمرز والی صورتحال پیدا کر سکتا ہے، جو آپ کی اصل کمیونٹی کو آپ سے دور کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس کمیونٹی کی تعمیر، جیسا کہ ڈسکارڈ ماڈیول میں بتایا گیا ہے، جو الگوریدم پر منحصر نہیں وفادار پرستار بناتی ہے جو طویل مدت تک آپ کا ساتھ دیتے ہیں، یہی حقیقی ترقی ہے۔ کی کو دو الگ الگ چیزوں کے طور پر دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں ہے۔ کورس میں گروتھ ہیکنگ کا ایک پورا ماڈیول اسی لیے موجود ہے کہ یہ ایک جائز اور ضروری حکمت عملی ہے۔ مسئلہ گروتھ ہیکنگ نہیں، مسئلہ بری گروتھ ہیکنگ ہے۔ آپ مستند رہتے ہوئے بھی اپنے فالوورز کی تعداد بڑھا سکتی ہیں۔ آپ اپنے مستند گیم پلے کلپس، اپنے حقیقی رد عمل اور اپنے اصل خیالات کو وائرل حکمت عملیوں جیسے ٹرینڈنگ آڈیو یا مشہور فارمیٹس کے ساتھ جوڑ سکتی ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں، آپ ایک وفادار کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک نئے تخلیق کار کے لیے 100 وفادار پرستاروں کے ساتھ مہینوں تک مواد بناتے رہنا کتنا مایوس کن ہو سکتا ہے جب اسے کوئی ترقی نظر نہ آئے؟ کیا یہ برن آؤٹ کا باعث نہیں بنے گا، جو کسی بھی نئے تخلیق کار کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے؟ ایک بڑی فالوئنگ کے بغیر آپ کا مستند مواد شاید کبھی اتنے بڑے سامعین تک پہنچ ہی نہ پائے کہ ایک حقیقی کمیونٹی بن سکے۔ پہلے آپ کو لوگوں کو کمرے میں لانا پڑتا ہے، پھر آپ ان سے تعلق بنا سکتی ہیں۔ لیکن آپ کس قسم کے لوگوں کو کمرے میں لا رہی ہیں؟ کیا وہ لوگ آپ کے گیمنگ کے شوق کی وجہ سے آئے ہیں یا ایک بے ترتیب وائرل ویڈیو کی وجہ سے؟ یہیں پر مونیٹائزیشن کی حقیقت دوبارہ سامنے آتی ہے۔ آپ نے کہا کہ برانڈز 5000 فالوورز کا فلٹر لگاتے ہیں اور یہ درست ہو سکتا ہے، لیکن جو برانڈز واقعی اپنا ہوم ورک کرتے ہیں وہ صرف اس ایک عدد سے آگے دیکھتے ہیں۔ وہ ان ویلیو میٹرکس کا تجزیہ کرتے ہیں جن کا ذکر کورس میں ہے: پروفائل وزٹس، ویب سائٹ کلکس۔ ایک تخلیق کار جس کے 6000 فالوورز اور 5% انگیجمنٹ ہے، اس کے 300 پرستار فعال طور پر اس کے مواد پر رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ 10,000 فالوورز اور 1% انگیجمنٹ والے کے صرف 100 فعال پرستار ہیں۔ ایک ہوشیار مارکیٹر سمجھے گا کہ پہلے تخلیق کار کی کمیونٹی اپنی سفارشات پر عمل کرنے کا زیادہ امکان رکھتی ہے۔ آخر میں برانڈز کو سرمایہ کاری پر منافع یعنی ROI چاہیے، اور یہ ایک انگیج کمیونٹی سے ہی آتا ہے، نہ کہ ایک بڑی خاموش بھیڑ سے۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ یہ اتنا سیدھا ہے۔ عملی دنیا میں پہلا فلٹر اکثر آخری فلٹر ہوتا ہے۔ ایجنسیاں روزانہ سینکڑوں پروفائلز دیکھتی ہیں۔ ان کے پاس ہر ایک کے ویلیو میٹرکس کا گہرائی سے تجزیہ کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ وہ ایک آسان شارٹ کٹ استعمال کرتی ہیں: فالوورز کی تعداد۔ یہ شاید منصفانہ نہ ہو، لیکن یہ مؤثر ہے۔ کورس میں 5K+ فالوورز اور اسپانسرشپ کے درمیان ایک واضح عددی تعلق دکھایا گیا ہے۔
یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی گیم میں لیول 50 تک پہنچنے سے پہلے آپ ایک خاص تہخانے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ آپ کتنی ہی باصلاحیت کیوں نہ ہو، سسٹم آپ کو اندر نہیں آنے دے گا۔ پہلے آپ کو اس حد کو عبور کرنا ہوگا، پھر آپ اپنی اعلیٰ انگیجمنٹ کو ایک اضافی فائدے، ایک بونس سٹیٹ کے طور پر پیش کر سکتی ہیں۔ لیکن تعداد کے بغیر آپ کو پارٹی میں مدعو نہیں کیا جاتا۔ آخر میں میرا موقف وہی ہے کہ یہ ایک میراتھن ہے، سپرنٹ نہیں۔ ویلیو میٹرکس پر توجہ مرکوز کرنا اور ایک گہری، مصروف کمیونٹی بنانا ہی پائیدار کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ ایک ایسا فین بیس بناتا ہے جو نہ صرف مونیٹائزیشن کے لیے زیادہ قیمتی ہے، بلکہ ایک تخلیق کار کے طور پر آپ کے سفر کو زیادہ مستحکم اور فائدہ مند بناتا ہے۔ جیسا کہ مواد میں کمیونٹی اور حقیقی تعلق پر بار بار زور دیا گیا ہے، یہی وہ چیز ہے جو آپ کو برن آؤٹ سے بچاتی ہے اور آپ کو طویل مدت تک کھیل میں رکھتی ہے۔ اور جبکہ میں انگیجمنٹ کی قدر سے انکار نہیں کرتی، میرا نقطہ اب بھی وہی ہے کہ ایک نئے تخلیق کار کے لیے فالوورز کی تعداد پہلی اور سب سے عملی رکاوٹ ہے۔ یہ سماجی ثبوت فراہم کرتی ہے، اسپانسرشپ جیسے مواقع کھولتی ہے، اور وہ ابتدائی بنیاد فراہم کرتی ہے جس پر بعد میں ایک مصروف کمیونٹی کی تعمیر کی جا سکتی ہے۔ آپ ایک خالی اسٹیڈیم میں بہترین کارکردگی نہیں دکھا سکتے۔ پہلے آپ کو لوگوں کو نشستوں پر بٹھانا ہوگا۔ شروعات میں آپ کا کام صرف ٹکٹ بیچنا ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ یہ مواد ان دونوں حکمت عملیوں کے درمیان ایک مسلسل کشمکش کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ صرف کیا کا سوال نہیں ہے، بلکہ کب کا سوال بھی ہے۔ شاید شروعات میں تعداد پر تھوڑا زیادہ زور دینا پڑتا ہے تاکہ آپ نظر آنا شروع ہوں، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی توجہ کمیونٹی کی گہرائی پر منتقل کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، اور ان دونوں کے درمیان صحیح توازن تلاش کرنا ہی شاید نئے گیمنگ تخلیق کاروں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اس گیم کا اصلی فائنل باس۔ اس مواد میں یقینی طور پر مزید بہت کچھ ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔